آداب، یہ ہے اردو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ پیش ہیں آج کی سرخیاں۔ پلوامہ کی این آئی اے عدالت نے منگل کو ایک نامزد جنگجو اور مختلف عسکری سرگرمیوں میں ملوث سرگرم جنگجو کے خلاف سی آر پی سی کی سیکشن 82 کے تحت ایک اعلانیہ حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ نامزد ملیٹنٹ عاشق احمد نگرو کے حوالے سے اعلان جاری کیا گیا ہے، جو پولیس اسٹیشن راجپورہ میں درج اے پی اے کی دفعہ 3820 کے تحت مقدمہ ایف آئی آر نمبر 42/2022 سمیت مختلف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ سرگرم ملیٹنٹ ریاض احمد ڈار کے تعلق سے ایف آئی آر نمبر 239/2022 زیر دفعہ 307 آئی پی سی 16 18 20 23 38 یو اے پی اے پولیس اسٹیشن پلوامہ میں ملوث ہے۔ عدالت نے اسے مجاز اتھارٹی کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق این آئی اے عدالت نے اعلان جاری کرنے سے پہلے ہی این بی ڈبلیو غیر ضمانتی جاری کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ پولیس کے ساتھ ان کے آبائی مقامات اور دیہات کے نمایاں مقامات پر بھی اعلانیہ چسپاں کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے سرحدی ضلع کپواڑہ کے کرالا کنڈ ہندواڑہ میں جسم فروشی کے ایک ریکٹ کو پردہ فاش کر کے میاں بیوی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس نے ریشی پورہ کرالا گنڈ ہنڈواڑہ میں شبیر احمد وار ولد غلام احمد وار ساکن ریشی پورہ کے گھر پر چھاپہ مارا اور وہاں جسم فروشی کے ایک اڈے کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر ہی مکان مالک اور اس کی بیوی، سیکس ورکر اور 2 گاہکوں سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا۔ موصوف ترجمان نے بتایا کہ چھاپہ ماری کے دوران 47,800 روپیہ بھی برآمد کر کے ضبط کیے گئے۔ پولیس نے گرفتار شدگان کی شناخت رئیس احمد لون ولد خضر محمد لون ساکن ڈانگرپور، رفیع آباد، بلال احمد شیخ ولد عبد الرحمن شیخ ساکن بزبارہ مولا، شبیر احمد وار ولد غلام احمد وار ساکن ریشی پورہ کرالا گنڈ مکان مالک کے بطور کی ہے۔ پولیس نے معاملے کی نسبت ایف آئی آر زیر نمبر 37 کے تحت کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی پولیس نے سری نگر میں 2 جسم فروشی کے اڈوں کو بے نقاب کر کے 1 درجن کے قریب افراد کو حراست میں لیا تھا۔ ایس آئی یو سری نگر نے 5 ملزموں جن میں 2 جنگجو اور 3 جنگجو آنت کار شامل ہیں کے خلاف این آئی اے کی ایک عدالت میں چارج شیٹ پیش کی ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 1 نومبر 2022 کو پولیس نے ایف آئی آر زیر نمبر 69 اور یو اے پی اے کے دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن چھانا پور سری نگر میں ایک کیس درج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ایس ڈی پی او صدر نے تحقیقات شروع کی اور بعد ازاں کیس کو ایس آئی یو سری نگر کے سپرد کیا گیا۔ بتا دیں کہ پولیس نے ہرنبل چھانا پور میں سپورٹس اسٹیڈیم کے نزدیک ایک ناکہ لگایا، جس کے دوران 2 مشتبہ افراد جن کی شناخت عامر مشتاق ڈار ولد مشتاق احمد ڈار ساکن سوزت لاوے پورہ اور قابل رشید ڈار ولد مشتاق احمد کے طور ہوئی، گرفتاری عمل میں لا کر ان کے قبضے سے 2 گرنیڈ، موبائل فونز اور سم کارڈ برآمد کر کے ضبط کیے گئے تھے۔ موصوف ترجمان کے مطابق تحقیقات کے دوران اور ایک مشتبہ نوجوان عاقب جمال بٹ ولد جمال ساکن سوزت کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور اس کی نشاندہی پر ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں رنگریٹ میں ریلوے ٹریک کے نزدیک ایک آئی ای ڈی کو برآمد کر کے ضبط کیا گیا اور بعد ازاں بم ناکارہ بنانے والی ٹیم نے اس کو ناکارہ بنایا۔ انہیں بتایا کہ مزید تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ گرفتار شدگان عامر مشتاق ڈار، قابل رشید ڈار اور عاقب جمال بٹ سرگرم ملیٹنٹوں مومن گلزار میر اور باسط احمد ڈار کے مددگار ہیں اور مذکورہ ملیٹنٹ معاونین کی سرگرم جنگجوؤں نے ہی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی خاطر آئی ای ڈی اور گرنیڈز فراہم کیے تھے۔ ان کے مطابق ٹھوس ثبوت و شواہد کے بعد منکشف ہوا کہ تینوں ملیٹنٹ معاونین یو اے پی اے اور آرمز ایکٹ کے تحت درج کیس میں ملوث پائے گئے، جبکہ سرگرم ملیٹنٹ مومن گلزار میر اور باسط احمد ڈار کو بھی یو اے پی اے کے مختلف دفعات کے تحت درج کیس میں ملوث پایا گیا اور دونوں گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہے۔ موصوف ترجمان نے بتایا کہ محکمہ داخلہ کی منظوری کے بعد ملزمان کے خلاف باضابطہ طور پر قانونی کارروائی شروع کی گئی اور منگل کے روز ان کے خلاف این آئی اے کی سری نگر عدالت میں چارج شیٹ دائر کیا گیا۔
مینڈر کے بہٹا دوڑیاں جنگلی علاقے میں 5ویں روز بھی ملیٹنٹ مخالف آپریشن جاری رہا۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پیر پنچال پہاڑی کے وسیع العریض علاقے کے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اب تک سیکیورٹی فورسز نے 50 کے قریب افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پونچھ کے بمبر گلی میں سیکیورٹی فورسز گاڑی پر ملیٹنٹ حملے کے بعد پونچھ اور راجوری کے متعدد جنگلی علاقوں میں 5ویں روز بھی ملیٹنٹ مخالف آپریشن جاری رہا۔ ذرائع نے بتایا کہ فوج، خصوصی کمانڈوز، جموں کشمیر پولیس اور CRPF مشترکہ ٹیم ایک وسیع العریض جنگلی علاقے کو محاصرے میں لے کر لوگوں کے چلنے پھرنے پر پوری طرح سے پابندی عائد کی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پونچھ کے ساتھ ساتھ راجوری کے جنگلی علاقوں میں بھی تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ فوج کو مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی کہ جنگلی علاقوں میں 5 سے 6 ملیٹنٹ موجود ہو سکتے ہیں، جس کی پیش خطہ پیر پنچال کے جنگلی علاقوں میں زمینی اور فضائی نگرانی عمل تیز کیا گیا ہے۔ راجوری اور پونچھ کے جنگلی علاقوں میں مشتبہ ملیٹنٹوں کی تلاش کرنے کی خاطر ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ساتھ خصوصی ڈرون کیمروں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک سیکیورٹی فورسز کو کوئی کامیابی نہیں مل پائی ہے۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ پچھلے 5 دنوں کے دوران کم از کم 50 افراد کو پوچھ تاچھ کی خاطر حراست میں لیا گیا۔ ان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پونچھ کے ساتھ اب تک راجوری کے جنگلی علاقوں میں بھی پہرے بٹھا دیے ہیں۔ فوجی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ حملہ آوروں کو تلاش کرنے کی خاطر سراغ رسا کتوں کو بھی کام پر لگا دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جنگلی علاقے میں جاری آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کو کمین گاہوں کا بھی پتہ چلا ہے۔ معلوم ہوا کہ پولیس، فوج اور سراغ رساں ایجنسیوں کے سینئر آفیسران پچھلے 5 دنوں سے باٹا دوڑیا جنگلی علاقے میں خیمہ زن ہیں۔ ذرائع کے مطابق فوج نے پہلے ہی مقامی لوگوں سے تلقین کی ہے کہ وہ جنگلی علاقے میں جانے سے فی الحال گریز کریں، کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تلاشی آپریشن کا دائرہ مزید کئی علاقوں تک وسیع کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کو موجودہ دور میں جن چیلنجوں کا سامنا ہے اور یہاں کے عوام جن پہاڑ جیسے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں، ان کو ہر سطح پر اجاگر کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی ہے، اور اس کے لیے پارٹی کی عوامی رابطہ مہم میں مزید سرعت لانے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کا اظہار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گاندربل میں پارٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ تنظیم میں ربط و ضبط نیشنل کانفرنس کا بنیادی اصول رہا ہے اور تنظیم کی بالادستی مقدم ہے۔ تنظیم میں انتشار پھیلانے والوں اور تنظیم مخالف کام کرنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پارٹی سے وابستہ افراد آپسی صفوں کو مضبوط کرنے پر زور دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس صدر نے کہا، جب تک ہم متحد رہیں گے اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارے مخالفین ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں جو بھی انتخابات ہوں گے، خواہ وہ پنچایت الیکشن ہوں، بلدیاتی الیکشن ہوں، DDC الیکشن ہوں، لوک سبھا الیکشن ہوں یا پھر اسمبلی انتخابات ہوں، ہمیں ہر حال میں کمر بستہ رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں، اور اس طرح سے ہمیں باقی لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع فراہم ہوگا اور ہم عوام کو ہر سطح پر راحت رسانی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہاڑی سے وابستہ افراد سے کہا کہ اپنے اسلاف کی طرح نیشنل کانفرنس کی مضبوطی کے لیے کام کریں اور نوجوان پود کو نیشنل کانفرنس کی عظیم تاریخ سے باخبر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسی تنظیم کی بدولت یہاں کے عوام کو شخصی راج سے ظلم و ستم سے نجات ملی اور اس دور کا خاتمہ ہوا جب ایک راہگیری کو مہاراجا کے جیے ہونے ہو کہنے کے بعد ہی پل پار کرنے کی اجازت ملتی تھی اور ایندھن اور گولہ بارودوں کو گودام کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اسی حل والے پرچم کے تلے جموں کشمیر کے عوام کو زمین پر مالکانہ حقوق حاصل ہوئے۔ جموں کشمیر حکومت نے ریاستی اراضی پر کام کرنے والے تمام نجی غیر امدادی اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمزور اور پسماندہ طبقات کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کریں۔ کشمیر صوبہ کے تمام چیف ایجوکیشن آفیسرز کو بھیجے گئے سرکاری مکتوب کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کہا ہے کہ RTE ایکٹ کے سیکشن 12(1)(c) کے مطابق ان اسکولوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی نظام کو تقسیم کریں اور ایسے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کریں اور ایسے بچوں کو کلاس اول پرائمری یا پری اسکول ایجوکیشن کی کل تعداد کم از کم 1/4 25% داخلہ دیں۔
हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी अराजी पर काम करने वाले तमाम निजी स्कूलों को लाजमी तौर पर अब कैचमेंट एरिया के कमज़ोर तबकों के 25% तलबा को दाखिले की सही तशहीर करके लाजमी तौर पर दाखिला देना होगा। डायरेक्टरेट ने तमाम CEO से कहा है कि वो सरकारी अराजी पर काम करने वाले प्राइवेट स्कूलों की फहरिस्त फराहम करें। एक सरकारी ओहदेदार ने कहा कि इस हिदायत का मकसद तमाम बच्चों को मयारी तालीम तक रसाई फराहम करना है, ख्वाह उनके समाजी व इक्तिसादी पस मंज़र कुछ भी हो। ओहदेदार ने कहा यह मसावी तालीमी निज़ाम की तश्कील की तरफ एक कदम है जो इस बात की यकीनी बनाएगा कि हर बच्चे को सीखने और पढ़ने का मुसावी मौका मिले और उसे वादी के आला दर्जे के निजी स्कूलों में तालीम हासिल करने का मौका मिले। हुकूमत ने सरकारी अराजी पर काम करने वाले तमाम निजी स्कूलों के सरबराहों से कहा है कि वो इस हिदायत पर अमल करें। तालीम का हक RTE एक्ट 2009 जम्मू व कश्मीर में भारत के आइन से आर्टिकल 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में दोबारा तरतीब देने के बाद लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में एक्ट के लागू होने से कमज़ोर तबकों के बच्चों को आला दर्जे के निजी स्कूलों से तालीम हासिल करने की बहुत सी उम्मीदें मिली हैं जो बसूरत दीगर उन बच्चों की हद से बाहर रह। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में दर्ज फर्जी PMO ऑफिशियल केस के सिलसिले में गुजरात से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि एक शख्स जिसकी शिनाख्त पीयूष बाही वल्द कांति बाही साकिन अहमदाबाद गुजरात के तौर पर हुई है को करण बाही पटेल के जाली विजिटिंग कार्ड बनाने के इल्ज़ाम में गुजरात में उसकी प्रिंटिंग प्रेस आकांक्षा क्रिएशन से गिरफ्तार किया गया है। पीयूष को पुलिस स्टेशन निशात श्रीनगर में दर्ज FIR नंबर 19/2023 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। 2023 की एक FIR ज़ेर नंबर 19 पुलिस स्टेशन निशात में दर्ज की गई और तफ्तीश शुरू की गई। इससे कबल करण पटेल खुद को PMO ऑफिशियल जाहिर करके Z+ सिक्योरिटी के साथ कश्मीर के हसास इलाकों में घूमता रहा। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मुख्तसिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने तअस्सुरात से भी खुदा।